یہ بڑی خاص بات ہے جو چند دنوں سے جو میرے اندر چل رہی تھی، اور مسیحی ایمان کی جو بنیادی باتیں ہیں یہ ان میں سے ایک بات ہے، لیکن بہت ہی پاورفل، اور ہمیشہ اس نے ایمانداروں کو تقویت دیا. مجھے شخصی طور پر اس بات نے تقویت دیا جس کو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. نکالیں گے عبرانیوں کا خط اور اس کا 13واں باب اور اس کی آیت نمبر 20. آخری چیپٹر ہے عبرانیوں کے خط کا اور اس کی آیت نمبر 20. اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا. آمین. جس بات کے بارے میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کریں وہ یہ ہے ابدی عہد کا خون. ابدی لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی شخصیت، ایسی چیز یا ایسی بات جس کا نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی آخر ہے، وقت کی قید سے باہر ہے یہ. اور ابدی عہد کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایک ایسا کویننٹ، ایک ایسا وعدہ، ایک ایسا ایگریمنٹ جو کبھی ختم نہیں ہوگا. خدا یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہمارے ساتھ، زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص کے ساتھ ایک ایسا عہد باندھ چکا ہے جو ابدی ہے، جو باندھا گیا ہے لیکن یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور اس عہد کی قدرت کا اندازہ جو ہے آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خدا نے اس عہد کے اندر انسانوں کو شامل نہیں کیا، اس میں براہ راست یسوع مسیح کو شامل کر دیا. اس نے کسی عہد کے اندر جب ایگریمنٹ ہوتا ہے، گھر خریدنا ہوتا ہے تو دو فریق ہوتے ہیں، خریدنے والا اور بیچنے والا، لیکن اس میں خدا خود ہی انوالو ہے. اس عہد کی جو ضمانت ہے وہ یسوع مسیح کا خون ہے. یعنی خدا یسوع کے خون کے وسیلہ سے یہ عہد باندھ رہا ہے اور زمین پر رہنے والے انسانوں کو، خاندانوں کو، مجھے اور ہم سب کو یہ ضمانت دے رہا ہے کہ یہ عہد جو میں اپنے بیٹے کے خون سے باندھ رہا ہوں یہ آسمان اور زمین سے زیادہ زوراور اور قائم رہنے والا ہے. اور اس عہد کی وسعت اس قدر زیادہ ہے کہ یہ اس کائنات کے اندر موجود ہر ایک چیز کو اپنے نرغے میں لے لیتی ہے. اس عہد کا پھیلاؤ اس قدر زیادہ ہے، اس عہد کی حدود اس قدر زیادہ ہے، یہ انلیمیٹڈ ہے. یہ ہماری زندگی کے سارے معاملات کو اپنے اندر لے لیتا ہے، یہ ہمارے شخصی مسائل کو اپنے اندر لے لیتا ہے. کئی بار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں، لیکن دعا کرتے ہوئے، کلام پڑھتے ہوئے ہمیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم خدا کے آگے کھڑے ہیں، خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہیں. ہمیں ایک رکاوٹ کا احساس ہوتا ہے کہ ایک رکاوٹ ہے جو ہمارے اور خدا کے درمیان میں ہے. یسوع کے ابدی عہد کے خون کے اندر یہ قدرت ہے کہ یہ اس رکاوٹ کو دور کرتا ہے. ہمارے اندر ایمان بھی اسی لیے نہیں آتا، ہم دعا کر لیتے ہیں لیکن یقین نہیں آتا، بے چینی لگی رہتی ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یار ایک رکاوٹ ہے، پتہ نہیں ہماری دعا سنی گئی ہے یا نہیں سنی گئی. اصل میں یسوع کا خون جو انسان اور خدا کے درمیان میں جو رکاوٹ ہے، جس کے باعث ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہماری دعا نہیں سنی گئی یا سنی گئی ہے، یہ اس رکاوٹ کو دور کرتا ہے اور ہمیں یہ سپر نیچرل ایک مفوق الفطرت یقین دے دیتا ہے، سارے ڈاؤٹس کو ہمارے اندر سے دور کر دیتا ہے کہ ہماری دعا سن لی گئی ہے اور ہم خدا کے حضور میں مقبول ہو گئے. دوسری چیز جو اس کے بعد کسی بھی انسان کو اپنے گھیرے میں لیتی ہے وہ یہ بات ہے کہ یار پتہ نہیں خدا مجھے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، میں تو گناہ گار شخص ہوں. بائبل میں یہ لکھا ہے کہ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، یعنی جو شخص عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہ میں پیدا ہوتا ہے. لیکن یسوع کے خون کے اندر یہ قدرت ہے کہ یہ کوئی بھی شخص جب اپنے اوپر ایمان سے مانگتا ہے تو یسوع کا خون اس کو اس قدر دھو کر پاک کر دیتا ہے کہ اس کے اندر یہ دلیری آ جاتی ہے کہ خدا باپ اس کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کے تخت کے سامنے کھڑا ہو کر خدا سے روبرو بات کر سکے. یہ قدرت ہے اس عہد کی. اور میں نے ابھی تک جتنا عرصہ مجھے خدا کے ساتھ چلتے ہوئے ہوا ہے، میں نے ڈپریشن کا شکار میں رہا ہوں، میں پریشر کے اندر رہا ہوں، میں بوجھ کے اندر رہا ہوں. لیکن جب بھی میں نے ماحول کے اوپر بھی میں نے دیکھا نا، ماحول خراب ہو رہا ہے، دفتر کا بھی، گھر کا بھی، یا پیسے کی کمی آ گیا، یا فائنینشیل کرائسس آ گیا، بیماری آ گئی ہے، تو وہاں پہ بھی میں نے یسوع کے خون کو مانگا ہے تو ماحول کے اندر ایک آزادی آ گئی ہے. اتنی قدرت ہے اس کے اندر، کیونکہ اس خون کے پیچھے خدا باپ خود موجود ہے. اس خون کی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے، اس خون کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، اس عہد کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے خدا خود پیچھے کھڑا ہوا ہے کہ خدا یسوع کے خون کے وسیلہ سے دنیا کو دکھاتا ہے کہ میرے بیٹے یسوع کے خون کے اندر کتنی قدرت ہے. کسی بندے نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ ابلیس کبھی بھی اس گھاؤ سے ریکور نہیں ہو سکتا جو یسوع نے اپنا خون بہا کر ابلیس کو دے دیا. جو شکست یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر ابلیس کو دے دیا، ابلیس کا وہ زخم کبھی بھر نہیں سکتا. جب ہم اپنے اوپر یسوع کا خون مانگتے ہیں، ماحول کے اوپر، حالات کے اوپر، نا امیدیوں کے اوپر، مایوسیوں پر یسوع کا خون مانگتے ہیں تو ابلیس کو اس کی شکست یاد آ جاتی ہے کہ میں ہارا ہوں. اور جیسے ہی یہ خون ابلیس کو اس کی شکست یاد دلاتا ہے،
ہمیں وہ فتح یاد دلا دیتا جو مسیح میں ہمیں ملی ہوئی ہے کہ ہم فاتح لوگ ہیں, ہم ہارنے والے نہیں ہیں, بلکہ خدا نے ہمیں مسیح میں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے. ایک غلبہ ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کو مغلوب کر لیتے ہیں, لیکن ایک ہوتی ہے آپ فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے ہیں, آپ کے پاس جیت بھی ہے, آپ کے ہارنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. یسوع کا خون براہ راست آپ کو اس مقام پر لے جاتا ہے, فتح سے بڑھ کر غلبہ. اور جب ایگریمنٹ ہو جاتا تو ایگریمنٹ کینسل نہیں ہوتا. جب تک دو فریق زندہ ہیں جن کے درمیان عہد باندھا گیا, ایگریمنٹ ہوا ہے, جب تک وہ زندہ عہد قائم رہے گا. تو اس عہد کے اندر خدا نے اپنے آپ کو شامل کیا ہے, اور خدا اٹرنل ہے, خدا ابدی ہے, خدا ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اسی لیے عہد بھی ہمیشہ تک قائم رہے گا. اس عہد کی قدرت ہمیشہ ہمارے خاندانوں میں کام کرے گی. اس عہد کی قدرت ہمارے ریلیشنز کو ہیل کرے گی, ہماری سوچوں کو ہیل کرے گی, ہماری بیماریوں سے ہمیں چھڑا لے گی, اور ہر طرح کی مایوسی کے اندر سے یہ عہد کا خون جو ہے ہمیں نکال لے گا. 2017 کے اندر میری امی کو نا کینسر ڈائگنوز ہو گیا, اور شروع میں جب ڈائگنوز ہوا تو ان کی کینسر کی سٹیج جو تھی وہ دوسری سٹیج انہوں نے بتائی, اور رسولی کا سائز انہوں نے بتایا کہ جی 3 انچ کا سائز ہے. ہمارے لیے مشکل یہ تھی کہ اسی دن میرے ماموں کا تیسرا تھا, میرے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ہم نے امی کو بتانا بھی تھا علاج کے لیے, اور اس سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. میں شوکت خانم سے پتہ کر کے آیا, چھوٹے بھائی کے ساتھ جا کے, تو انہوں نے بتایا کہ 17 سے 20 لاکھ تک کا علاج ہے. میرے پاس پیسے نہیں تھے. خیر ہم آ گئے, ہم نے خیر اپنی امی کو بتا دیا. پھر اگلا قدم ہمارا کیا تھا, پاسٹر صاحب اور ہمارے سینئر پاسٹر جو ہیں پاسٹر جسٹن منیر, ہمارے چرچ کے جتنے پاسٹرز کی ٹیم, ہم سارے میرے گھر میں جمع ہوئے. ہم نے اسی طرح سے آپس میں جیسے ہم فیملی کی طرح بیٹھے ہوئے. تو پاسٹر جسٹن نے یہ کہا کہ یسوع کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے, یسوع کے خون بہانے سے ہم نے شفا پائی ہے, باجی نے شفا پائی ہے. تو آپ یقین کریں کہ جب پاسٹر صاحب نے یسوع کے خون کو ماحول کے اوپر مانگا, ہم سب کے اوپر مانگا, میری امی کے اوپر مانگا, تو میرے اندر اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ اس خون کے اندر اتنی قدرت ہے کہ یہ کینسر ٹھہر نہیں سکتا. پیسے میرے پاس بے شک نہیں ہیں, لیکن یسوع مسیح ناصری اپنے خون کے اس ایگریمنٹ کو قائم رکھے گا, اس ایگریمنٹ کو ثابت کرے گا, اس کی سچائی کو, اس کے جلال کو, اس کی حقیقت کو ثابت کرے گا. ہم چلے گئے شوکت خانہ, دوبارہ سے ٹیسٹ ہوئے. انہوں نے کہا جی ٹیسٹ پہلے ہو گئے, ان کو نہیں ہم مانتے, ہم دوبارہ ٹیسٹ کریں گے. دوبارہ ٹیسٹ ہو گئے. انہوں نے کہا جی ان کو کینسر ہے, لیکن کینسر کی جو سٹیج ہے وہ دوسری نہیں ہے بلکہ پہلی ہے. یہ ان کی رپورٹوں کا کمال نہیں ہے, یہ اس لہو کی قدرت کا کمال ہے کہ بیماری جو ہے ٹریول بیک کر گئی ہے, پیچھے کو واپس آ گئی ہے. اور انہوں نے کہا جی رسولی کا سائز بھی ریڈیوس ہو گیا, رسولی کا سائز بھی چھوٹا ہو گیا. اور ہمارے اندر یہ تسلی آنا شروع ہو گئی کہ خدا نے کام کرنا شروع کر دیا, خدا کی قدرت کام کرنا شروع ہو گئی. پھر ان کا علاج ہو گیا پورا 1 سال, ان کی کیمو تھراپی بھی ہوئی, پھر ریڈیشنز بھی لگی, اب وہ بالکل ٹھیک ہے. اور مزے کی بات, اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ وہ جو ان کا فزیشین تھا اس کو چیک کروانے کے لیے جب گئی پہلی بار, جب ان کی اپوائنٹمنٹ تھی, تو مظہر علی شاہ اس ڈاکٹر کا نام ہے, تو وہ میری امی سے کہنے لگا کہ پیشنٹ کدھر ہے. مطلب کینسر کے پیشنٹ کی کنڈیشن ہی ایسی نہیں ہے کہ کوئی دیکھ کے اس کو کہہ دے کہ یہ کینسر کا پیشنٹ ہے. میری امی چلتی بھی تھی, کھانا بھی کھاتی تھی. کیمو تھراپی میں ایسا ہوتا ہے کہ بھوک لگنی بند ہو جاتی ہے, آپ کو وامٹنگ ہوتی ہے, آپ کے بال اتر جاتے ہیں, لیکن وہ چلتی پھرتی تھی, گھر کا کام کرتی تھی, کھانا بناتی تھی, سب کچھ اسی طرح سے ہو رہا ہے. یسوع کے لہو کی قدرت نے انہیں قائم رکھا ہوا تھا. لوگ حیران تھے. اور اس سے بڑی بات یہ 17 سے 20 لاکھ کا جو علاج تھا وہ بھی ٹوٹلی فری ہو گیا. ہمارے پاس سفارش بھی کوئی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن کیونکہ یسوع کا لہو اپلائی کیا گیا تھا, یسوع کے لہو کو مانگا گیا تھا, اور اس لہو کی قدرت نے کام کرنا شروع کر دیا تھا. اس کے بعد اب شوکت خانم کے ڈاکٹرز نے انہیں لکھ کے دے دیا کہ جی اب آپ کی باڈی کے اندر کینسر نہیں ہے, آپ بالکل ٹھیک ہیں, آپ ایک نارمل لائف گزاریں. یہ یسوع کے لہو کی قدرت ہے. ہم کئی بار سوچتے ہیں کہ یار ابلیس ہمارا مخالف ہے, وہ واقعی ہمارا مخالف ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یسوع کا لہو ایک ایسا روحانی ہتھیار ہے ہمارے پاس جس کے آگے ابلیس ٹھہر نہیں سکتا. نہ ابلیس ٹھہر سکتا ہے, نہ ابلیس کا سارا لشکر ٹھہر سکتا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ برے کے خون کے وسیلہ سے اس پر غالب آئے, ابلیس پر غالب آئے. سو ابلیس پر غالب آنے کے لیے ہمارے پاس جو روحانی ہتھیار ہے وہ براہ راست یسوع کا خون ہے. ہم شکست کے اندر جاتے جا رہے ہیں, لوگ ہمیں مغلوب کرتے جا رہے ہیں, ہم سائیکولوجیکلی ڈپریس ہو گئے ہیں. ہم نے اس حالت کے اندر جب یسوع کے خون کو مانگنا ہے تو حالات کے اندر ایک دم جیسے زم کر کے ہوتا, تو حالات ہمارے کنٹرول کے اندر آ جاتے ہیں, کیونکہ اس لہو کے پیچھے خدا خود موجود ہے. خدا کے سارے فرشتے, خدا کی ساری قدرت, خدا کا سارا جلال اور خدا کی ساری خدائی اس لہو کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. جب کوئی بندہ یسوع کے خون کو اپنے اوپر لیتا ہے یا حالات پر مانگ لیتا ہے تو وہ ساری قوت خدا کی اس ایک بندے کے لیے ایکٹیو ہو جاتی ہے جو اس لہو کو اپنے اوپر لیتا ہے. سو ہم نے مسیحی ہوتے ہوئے اس لہو کی قدرت کو جاننا ہے
اور اپنی زندگی کے اندر اور خاندان کے ہر ایک مسئلے کے اندر اپلائی کرنا سیکھنا ہے. خدا نے یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو انہوں نے یوحنا کو بلا کر کہا تھا کہ مریم سے کہا تھا کہ یہ تیرا بیٹا ہے, اور یوحنا سے کہا تھا کہ یہ تیری ماں ہے. یہ بڑا خاص جو تھا کلمہ تھا جو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا. اس ایک پوائنٹ پر آ کر جب خدا یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے, خون بہاتے ہوئے صلیب پر چڑھ کر خدا یسوع مسیح نے یہ بات کہی, اصل میں اس ایک مقام پر آ کر خداوند یسوع مسیح انسانی ریلیشنز کو ریسٹور کر رہے ہیں. خدا کا پلان جو ہے وہ فیملی پلان ہے. خدا خاندان بناتا ہے, ابلیس جو ہے خاندان توڑتا ہے. اس نے آدم حوا کے خاندان کو بھی توڑ دیا گناہ کے باعث, اس نے فیملی کو ڈسٹروائے کر دیا, اور بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا, فیملی کے اندر تفرقے لے کر آیا. لیکن یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر ان ریلیشنز کو ایک بار پھر سے ریسٹور کر دیا. اب جب یسوع نے ان کو ریسٹور کر دیا, یسوع نے ان کو بحال کر دیا, تو ابلیس کی مجال نہیں ہے کہ وہ واپس ان کو توڑ دے. جو برکتیں اور جو نعمتیں خدا نے آپ میں سے ہر ایک کو دی ہوئی ہیں, مجھے دی ہوئی ہیں, ہم میں سے ہر ایک کو دی ہوئی ہیں, ان پر جب یسوع کا خون لگ جاتا ہے تو ابلیس اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, ابلیس چرا نہیں سکتا ان کو. مصر کے اندر خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ برے کا خون لے کر نا گھر کی چوکھٹوں پر لگا دینا. تو جب میرا فرشتہ گزرے گا نا, تو جس گھر کے اوپر خون لگا ہوگا نا, وہ اس کے اندر جا کر ان کے پلوٹوں کو کچھ نہیں کہے گا. خدا وہاں پہ سمبولیکلی, تمثیلی طور پر یہ بیان کر رہا ہے کہ خون کس طرح سے پروٹیکشن دیتا ہے, کس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم آگے آ کر دیکھتے ہیں کہ بلق نے بلام کو بلایا کہ بنی اسرائیل پر لعنت کرے, وہاں پہ بلام اس پر لعنت اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ بنی اسرائیلی پہلے یہ خون کے اندر چھپا دیے گئے تھے. دیکھیں خون کے اندر چھپائے جانے کی اہمیت اور قدرت کس قدر ہے کہ انہوں نے اس بندے کو بلایا تاکہ لعنت کرے, لیکن وہ لعنت کر نہیں سکا. اور آگے لکھا ہے کہ اسرائیل پر افسون نہیں چلتا, یعنی اسرائیل پر جادو نہیں چلتا. ہم بائی فیتھ جو ہے یسوع کے خون سے جب دھل جاتے ہیں, ہم پہ نہ کوئی جادو اثر کرتا ہے, نہ کوئی تعویذ اثر کرتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لہو کے اندر کور ہوئے ہوں. سو ہم جب آج سے آن ورڈ جب اپنی ڈیلی پریئرز کریں, شخصی طور پر خدا کے حضور میں بیٹھیں, فیملی میں بیٹھیں, اپنے گھر پر, اور جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے ان سب کو یسوع کے خون کے اندر چھپانا شروع کریں. آپ خدا کی غیر معمولی قدرت کو اپنے ساتھ کام کرتا ہوا دیکھیں گے. اور کسی ایک خادم ہے رائنہارڈ بونکی بھائی صاحب, صبح سے اس کا ذکر کر رہے ہیں. اس بندے نے افریقہ کے اندر خدمت کی ہے, اور دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ خطرناک جادو ہے موجودہ دور کے اندر وہ افریقہ کے اندر کیا جاتا ہے. اور خدا نے افریقہ کے اندر اس کو اس قدرت کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ لوگوں نے 50 لاکھ کی جادوگری کی کتابیں لا کے اس کی عبادت میں جلا دی ہیں, توبہ کر لیا, اور وہی جادوگر اب ایونجلسٹ ہیں, وہاں پہ کلام سناتے ہیں. اور وہ بندہ بتاتا ہے کہ کسی نے کیا کیا, اس نے کہا کہ جادوگر ایک آیا میری عبادت میں, اس نے کہا یار جب سے بونکی ہمارے علاقے کے اندر آیا نا میرا کاروبار بند ہو گیا, تو آگے ذرا کوئی وار کر. وہ کہتا ہے میں آیا ہوں, کلام سنایا میں نے, کوئی اثر نہیں ہوا مجھ پہ. کہہ رہا اس نے اپنے سے بڑے کو بلایا اگلے دن, اس نے دونوں نے مل کے جادو کیا اس پہ پھر اثر نہیں ہوا. کہتے انہوں نے فرسٹ کلاس ٹکٹ دے کے تیسرے بندے کو بلایا ساتھ والے ملک سے کہ جی تین رل کے دیتے وال کریں گے تو ساڈا اثر نہیں ہو رہا ہے, یہ بہت پاورفل بندہ ہے. کہہ رہا جب میرے سامنے آ کر بیٹھے نا اور اس نے جادو کرنا شروع کیا, کہہ رہا مجھے نہیں پتا, میں اپنی روٹین میں آیا ہوں, میں نے کلام شروع کیا ہے. اور کہتا جیسے اس نے وار کرنا شروع کیا, کہہ رہا اس کا سانس بند ہو گیا, اس کا سانس الٹ گیا. اور وہ کہہ رہا بعد میں مجھے کہتا بونکی میرے لیے پریئر کر میرے لیے. کہہ رہا وہ وہی بندہ جو میرے پہ وار کرنے آیا تھا, کہہ رہا وہ ایونجلسٹ ہے, وہ پادری ہے, وہ کلام سناتا ہے افریقہ کے اندر. کہہ رہا اس نے اس بھید کو جان لیا ہے کہ میرا کوئی وار اس کے خلاف نہیں چل سکتا کیونکہ یہ یسوع کے خون میں چھپا دیا گیا. سو ہم میں سے ہر ایک بندہ, ہر ایک ایماندار جب یسوع کے خون میں چھپا دیا جاتا نا, تو ابلیس کہہ لیں گے اپنے جیسے جونیئر کو کہتا ہے کہ بھی انو ہاتھ نہ لائیں, اے یسوع دے خون دے اندر چھپیا ہے. سو ہم نے جو کچھ خدا نے ہمیں دیا, جو برکتیں خدا نے دی ہیں, ہم نے آج سے آنورڈ اس کو یسوع کے خون میں چھپانا شروع کرنا ہے. ہم جب پریئر کرنا شروع کریں, گھر کے ماحول کو, گھر کو, اپنی جاب کے سارے انتظامات کو یسوع کے خون میں چھپانا شروع کریں. آپ اس قدرت کو اپنے ساتھ کام کرتا ہوا دیکھیں گے. لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے, لیکن لکھا ہے کہ وہ تیرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. میرے دشمنوں کے روبرو دشمن سامنے بیٹھا ہوتا ہے, وہ حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میں نہ کچھ کر لیا ہے, پھر ترقی کری جا رہا ہے. جیسے آپ بات کر رہے تھے, لوگوں پر اس بات کا روب ہے. یہ روب خدا بناتا ہے, اور خدا نہ صرف یہ روب بناتا ہے بلکہ اس روب کو روز بروز بڑھاتا ہے, اس روب کو بڑھاتا ہے. سو میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے کہ یہ جو کچھ خدا نے آپ کو بخشا ہوا ہے آج سے وہ ملٹی پلائی ہوگا. میں ایمان سے یہ بات کہہ رہا ہوں.
جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے, جو کچھ, آپ یسوع کے خون کو مانگنا شروع کریں, آپ اپنی برکات کے اندر, میں ڈبل نہیں کہہ رہا, ملٹی پلائی ہوتا ہوا دیکھیں گے, بڑھے گا, یہ قدرت کے ساتھ بڑھے گا, اور اس کے اندر خدا کی غیر معمولی فیور شامل ہوگی, وہ یسوع کے خون کے وسیلہ سے شامل ہوگی. بات ہم نے شروع کی تھی کہ ابدی عہد کا خون, یہ عہد ہے جو یسوع کے خون سے باندھا گیا اور یہ ابد تک قائم رہے گا. خدا نے یہ عہد باندھا ہے. سو جب بھی ہم مایوس یا نا امید ہونے لگیں, ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہ عہد جو ہے یسوع کے خون سے باندھا گیا ہے اور یہ ابد تک قائم رہے گا. اور یسوع مسیح نے یہ کہی تھی بات آخری فسح کے وقت کھاتے وقت, کہ یہ انہوں نے انگور کا شیرہ لے کر کہا تھا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے, یہ نیا عہد ہے. اور جب تک ہم اس زمین پر زندہ رہیں گے اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہوں گی وہ اس عہد کے اندر جئیں گی. ہماری آنکھیں اس زمین سے بند ہو جائیں گی اور پھر ہماری آنکھیں جب آسمان پر کھلیں گی, اس عہد کی قدرت کو ہم آسمان پر بھی دیکھیں گے کہ خدا جو ہمیں زمین پر سنبھالتا رہا ہے, اس نے کس جاہ و جلال کے ساتھ ہمیں آسمان پر اپنے حضور میں بے عیب کھڑا کر لیا. ایک یہودا کے خط کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ خدا نے وہاں پہ کہا کہ خدا نے کہ وہ ہمیں اپنے حضور میں بے عیب کھڑا کرے گا, اور بے عیب کھڑا وہ یسوع کے خون کے وسیلہ سے کرتا ہے. سو ہم آنکھوں کو بند کریں گے, ہم ابھی جو کچھ ہمارا ہے, جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہوا ہے, اپنے گھر کو, اپنی جاب کو, اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو, اپنے بیٹے بیٹیوں کو, بہن بھائیوں کو, ہم یسوع کے خون میں چھپانا شروع کریں گے. اپنے جانوروں کو بھی, اپنی گاڑی کو بھی, اور جو کچھ خدا نے آپ کو بخشا ہوا ہے. اصل میں ہم یسوع کے خون کے نیچے کور کر لیے جاتے ہیں, ڈھانپ دیے جاتے ہیں. جب کوئی چیز ڈھانپ دی جاتی ہے تو وہ نظر نہیں آتی. ابلیس کو ہم اس وقت نظر نہیں آتے جب ہم یسوع کے خون کے اندر چھپا دیے جاتے ہیں. سو آئیں, میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے دل کے اندر یسوع کے خون کو پکارنا شروع کریں, اپنی روح پر, اپنے بدن پر, اپنی جان پر یسوع کے خون کو پکاریں. ہاللیلویا. اور آج سے آنورڈ آپ جب بھی دعا کریں, اپنی دعاؤں میں یسوع کے خون کو شامل کریں, آپ خدا کی غیر معمولی قدرت کو اپنے ساتھ کام کرتا ہوا دیکھیں گے. ہاللیلویا. خداوند قادر مطلق آسمانی باپ, ہم اس ماحول فضا پر خدا ہم دونوں بھائی مل کر خدا یسوع کے خون کو مانگنا شروع کرتے ہیں. خدا اس آزاد جموں کشمیر پر یسوع کا خون مانگتے ہیں, اور خدا بھائی ایرک پر, اور خدا ان دونوں بیٹوں پر, اپنی بہن پر, اور ان کی ساری فیملی پر, بھائیوں بہنوں پر, اور خدا ان کے خدا اس بیٹے پر بھی جو لاہور میں ہے, یسوع کا خون مانگتے ہیں. خدا